آپ خود اندازہ لگا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دین کی میراث اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، دین کا پرچار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جو پیغمبر آئے، جو رسول آئے، جو نبی آئے، وہ صرف اور صرف اس لیے آئے کہ اللہ کی توحید کا پرچار کریں۔ دنیا میں ان کے آنے کا اور کوئی مقصد نہیں تھا، تو کیوں اس طرح کی بلا وجہ باتیں بنا لیتے ہو اور ان سے گڑ لیتے ہو اور منسلک کرتے ہو نبیوں کے ساتھ؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، وہ تمہیں بہت جلد پکڑ لے گا۔ وہاں کوئی تمہارا سوارچی نہیں ہوگا، وہاں کوئی کسی کی بات نہیں کرے گا۔ ایسا سخت دن ہوگا کہ مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گی، پھینک دیں گی نیچے، باپ بیٹوں کو نہیں پہچانے گا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، اتنا سختی والا دن ہو۔ تو ہم کہتے ہیں وہاں کوئی آپ کی سفارش کرے گا؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دن ہوگا، وہ یوم القیامت، وہ قیامت کا دن ہوگا، آخری دن ہوگا۔ اس دن سے ڈرو اور اپنے عقیدے کو درست کرو اور ان علماء کے پیچھے مت جاؤ، یہ تمہیں نہیں بخشائیں گے۔ آپ خود کرو میں جائیں اور قرآن پڑھیں، کیا میں نے کوئی بات غلط کی؟ یا یہ لوگ غلط باتیں پھیلاتے ہیں؟ یہ تو اللہ سے نہیں ڈرتے، یہ ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ پر رکھتے ہیں اور پیروکاری شیطان کی کرتے ہیں، ابلیس کی، یہ اس کے پیروکار ہیں۔ مجھے افسوس ہے ایسے مسلمانوں پر جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور شیطان کی پیروکاری بھی کرتے ہیں۔ تمہاری نمازیں بالکل بے قدر ہیں جب تک تم اس بات پر ایمان نہ رکھ لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی دیر سرپرست نہیں ہے، کوئی کارساز نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ، جب تک تم یہ عقیدہ نہ رکھ لو۔ وہ کہتے ہیں وہ آیت ہے تمہارا مشرق کو منہ پھیر لینا، مغرب کو پھیر لینا کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک تم یہ عقیدہ نہ رکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کہ اللہ کون ہے، اللہ ہی ہمارا خدا ہے، اللہ ہی ہمارا کارساز ہے، اور اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر اور روز قیامت پر تمہیں کوئی گھاٹا نہیں ہوگا۔ یہودی ہوا، نصارہ ہوا، کوئی بھی ہوا، مت فرق میں پڑا کرو، نبیوں میں تفریق مت کرو۔ آئے میں آپ کو ایک اور آیت پڑھ کر سناتا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 135۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے نبی نے کیا کہا، میرے نبی کا کیا حکم تھا، میرے نبی کا کیا دین تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا دین تھا، وہ کس دین کے پیروکار تھے اور ان کا کیا طریق تھا، انہوں نے کیا ہمیں حکم دیا۔ ہم کیوں اس طرح کی باتیں لے آتے ہیں، فلاں نبی چھوٹا، فلاں نبی بڑا، کیوں اس طرح کی تفریق میں پڑھتے ہوں، جبکہ ہمارے نبی نے منع کیا ہمیں کہ نبیوں میں تفریق نہ کرنا۔ آگے میں آپ کو وہی آیت سناتا ہوں، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا وَنَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہودی و نصارہ ہو جائیں تو افلاح پا جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں ابراہیم کے دین کی پیروی کروں گا۔ ابراہیم کے دین کیا تھا؟